ایک آدمی آپ سے بڑا پیار کرتا ہے پر وہ ڈاکٹر نہیں، تو دوائی اس سے لیں گے کہ ڈاکٹر سے لیں گے؟ تو آپ کہیں ڈاکٹر تو میرا واقف ہی نہیں، میں نے تو یہ پیار بڑا کرتا ہے دوائی اسی سے لینی ہے۔ بھائی محبت اور چیز ہے، قابلیت ہم نااہلوں کے سپرد مانتے کرتے ہیں، یہ مان جانا چاہیے ہمیں۔ مولا رومی نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، بڑی خوبصورت، اور فرماتے ہیں ایک بادشاہ نے باز رکھا ہوا تھا، باز بڑا تنگ تھا بادشاہ سے، تو باز جو ہوتا ہے نا اس کے ناخن بڑے ہوتے ہیں، اس کے پر بھی بڑے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس نے پنجوں کے ساتھ اپنا شکار پکڑنا ہوتا ہے، پروں کے ساتھ پکڑنا ہوتا ہے، تو اس کے ناخن بھی بڑے بڑے تھے، پر بھی بڑے بڑے تھے، پر وہ بادشاہ سے تنگ بڑا تھا کہ یہ جو ہے اس نے مجھے قید کیا ہوا ہے۔ ایک دن پنجرا کھلا تھا تو باز اڑ گیا، ایک بوڑھی اماں کے گھر چلا گیا، بوڑھی نے بڑا پیار کیا، پہلے تو تھپکی دی، پھر چوری کھلائی، پھر بڑی محبت کری، باز اسے بڑا راضی ہوا، اس نے کہا یہ اماں ٹھیک ہے، قید تو نہیں نہ کرتی، چوریاں بھی کھلاتی ہے، پیار بھی بڑا کرتی ہے۔ تو اماں ایک دن کہنے لگی کتنا بیوقوف تھا بادشاہ جس کے پاس تو رہتا تھا، تیرے نہ کبھی ناخن کاٹے نہ تیرے بال کاٹے۔ اس نے اس طرح پکڑا اور پہلے اس کے ناخن اتارے، بڑا چیخا، بڑا چلایا کہ میرا تو کمال ہی میرے ناخنوں میں ہے، انہیں کاٹ ڈالے، پھر اس نے کینچی لی اور اس کے پر کاٹے، کیونکہ دیکھو کتنا برا حال کیا ہوا ہے۔ اب وہ نہ شکار پکڑنے کے قابل رہا نہ اڑنے کے قابل رہا، حالانکہ اماں نے کیا پیار ہی ہے، لیکن وہ پیار کر سکتی تھی، باز رکھ سکتی، اس کو رکھنے کے لیے کچھ صلاحیتیں، کچھ خوبیاں چاہیے۔ بادشاہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے گھر آگے آ کے دیکھا تو اس کا برا حال ہے، اس کے قریب آیا تو وہ باز رونے لگا، تو کہنے لگا مجھے واپس لے چل، تیری قید ہی مجھے اچھی ہے۔ تو اس نے کہا تو یہاں کیوں پڑا؟ کہنے لگا یہ پیار بڑا کرتی تھی لیکن اسے پیار کرنا آتا ہے پر باز رکھنا نہیں آتا، جو باز رکھنے کا انداز ہے وہ اور ہے، پیار کرنے کا رنگ اور ہے۔ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں بندہ اچھا بڑا ہے، میں کہتا ہوں اچھا ہونا اور بات ہے اور کسی عہدے کے قابل ہونا اور ہے، اور بات ہے۔ تو جب نااہل کے ذمے کام لگائے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر قیامت آتی ہے۔ نااہلوں کے ذمے 6 نشانیاں حضور نے اور بیان کی بخاری مسلم میں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت کی کثرت ہو جائے گی، اور تیسرا فرمایا جب زنا کاری بہت زیادہ ہونے لگے گی، چوتھے نمبر پہ فرمایا جب شراب عام ہو جائے گی، اور 5ویں نمبر پر فرمایا جب مردوں کی تعداد کم ہو جائے اور عورتوں کی زیادہ ہو جائے، اور 6 نمبر پہ فرمایا جب تم دیکھو کہ 50 عورتوں کی سرپرستی کرنے والا ایک مرد ہے، ان کی نگہبانی کرنے والا ایک ہے، ایک مرد ہے 50 عورتیں۔ جب یہ 6 علامتیں آئیں تو سمجھ لو قیامت آنے والی۔ علم اٹھا لیا جائے گا۔ علم کیسے اٹھتا ہے؟ علماء جب چلے جاتے ہیں اور پیچھے نئے علماء تیار نہیں ہوتے تو پھر علم اٹھ جاتا ہے۔ بہت سارے ضلعوں کے ضلع ایسے ہیں جہاں عالم نہیں ملتا، سکہ آدمی نہیں ملتا، ضلعوں کے ضلع۔ ہمیں شوق ہی نہیں کہ ہمارا بچہ عالم بنے، ہمارا مزاج ہی نہیں، اور علم کی بات ہم سنتے بھی نہیں، نہ ان لوگوں کے قریب بیٹھنا، ان سے کچھ لینا ہمارا مزاج ہوتا ہے جو علم کے معاملے میں رسوخ رکھتے ہیں، ہمارا مزاج نہیں۔ علم اٹھتا جا رہا ہے۔ آپ یقین کریں کہ فتویٰ لینے کے لیے سکہ آدمی نہیں ملتا، اور ہم اپنے بچوں کو اس فیلڈ میں لانے کو تیار نہیں۔ میرے حضور نے فرمایا جب زنا بڑھنے لگے، کیسے کہوں کہ عالمی اعداد و شمار کہتے ہیں پاکستان میں زنا تیزی سے سستا ہوتا جا رہا ہے، زنا کرنا آسان ہو رہا ہے، شرابیں فخر کے طور پر پی جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی یہ چودھریوں کی شادی ہے، وڈیروں کی شادی ہے، اس پہ شراب نہ آئے تو شادی کیسے آگے بڑھے گی؟ یاد رکھیں ہمارے صوفیاء کہتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں کہ شراب پیشاب سے بھی زیادہ پلید چیز کا نام، اس سے بھی زیادہ پلید ہے یہ۔ تو اپنے تصورات کو سمجھیں۔ جب عام ہو جائے یہ کام، عام، جب جہازوں کے اندر، انٹرنیشنل فلائٹس کے اندر شراب عام ملے، جب آپ کے ملک کے اندر 14 کمپنیاں رجسٹرڈ ہوں جن کو اجازت ملی گئی ہو کہ آپ شراب بنا سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں، تو پھر حضور نے فرمایا قیامت کا انتظار کرنا۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت سلمہ بنت حران ایک صحابی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب نہ لوگوں کو مسجد کے لیے امام نہیں ملے گا، لوگ ایک دوسرے کو دھکا دیں گے کہ نماز پڑھاؤ نماز پڑھاؤ۔ کہاں ملتے ہیں ائمہ مساجد؟ پہلے تو امام کی تنخواہ اتنی زیادہ ہے کہ کوئی امام لگنے کو تیار ہی نہیں، اور اگر خیر سے کہیں کوئی امام لگ جائے تو پھر یہ کہ اگر 25 نمازی ہیں نا تو 25 کی الگ الگ بولی ہے، الگ الگ رویہ، الگ الگ سوچ ہے۔ امام بیچارے نے 25 کے معیار پہ پورا اترنا ہے، 25 کے معیار پہ۔ اگر ایک کے معیار پہ بھی پورا نہیں اترا تو وہ کل بھی فارغ ہے اور آج بھی وہ فارغ ہے، چھٹی ہے اس کی۔ 25 بندوں کے معیار پہ آپ نے پورا اترنا ہے۔
ایک کہتا ہے کہ مولوی صاحب صبح فجر کی نماز ہی تو مزیدار ہوتی ہے، تو قرآن شریف زیادہ پڑھا کریں، دل کر رہا ہے سننے کو، کہیں جانا ہے۔ تو دوسرا کہہ رہا ہے حضرت صاحب ڈیوٹی بھی کرنی ہے، مہربانی فرمایا نماز ذرا چھوٹی پڑھائیں۔ اب اگر اس کی مانے گا تو یہ ناراض ہو جائے گا، اگر اس کی مانے گا تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ اور امام صاحب پہ حکم بڑی پابندی سے لوگوں کا چلتا ہے، بڑی، میرے سے آ کے مسئلے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ ہمارا جو امام ہے نا جی وہ گھٹنے نہیں صحیح لگاتا۔ میں نے کہا جب تک میں دیکھ نہیں لیتا اس کے گھٹنے صحیح لگتے ہیں کہ نہیں، میں نے فتویٰ شتویٰ کوئی نہیں دینا، پہلے دیکھ لوں۔ حالت خستہ ہوتی جا رہی، مساجد کے اندر ڈیوٹیاں کرنے والے لوگوں کی تعداد تیزی سے کم، اور میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا یہ مصلی رسول ہے، ایک مصلی پہ امام کھڑا ہوتا ہے، یہ مصلی ہے۔ اور جب امام یہ دیکھنے لگتا ہے نا کہ مجھے اس کے عوض ملتا کیا ہے، کتنے میں بک سکتا ہے میرا مصلی، تو پھر وہ امامت نہیں کرا سکتا، پھر اس کو چاہیے تھا وہ کاروبار کرتا۔ تیرے لیے اتنی تنخواہ بہت زیادہ ہے کہ تجھے مصطفیٰ کا مصلی نصیب ہو گیا، تیرے لیے یہ چھوٹا اعزاز ہے کہ تو وہاں کھڑا ہے جہاں مدینے والے رسول کھڑے ہوا کرتے تھے، اور تو تلاش کرتا پھرتا ہے کہ کہیں 2000 زیادہ ملے تو ادھر چلا جاؤں۔ تو یہ بھی قباحت ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو آئمہ مساجد نصیب نہیں ہوں گے۔ یہ قیامت کی نشانی میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دیکھیں حضور نے بیان فرمایا، قیامت کی نشانی حضور نے بیان، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حدیث مشکات میں بھی ہے، ابو داؤد شریف میں بھی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے قیامت کے قریب اس طرح اندھیری رات میں کوئی چیز گرتی ہے، ٹکڑے برستے ہیں تو پتہ نہیں نہ چلتا اندھیرے کی وجہ سے، اس طرح فرمایا تمہاری چھتوں پہ فتنے برسیں گے، فتنے۔ اور حضور فرماتے ہیں ان فتنوں کے زمانے میں بندہ صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو کافر ہوگا صبح مومن ہو جائے گا، صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا، اس کی کیفیت بدلے گی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اس زمانے میں جو آدمی چل رہا ہوگا نا اس سے وہ بندہ بہتر ہوگا جو بیٹھا ہوا ہے، اور حضور فرمانے لگے اس زمانے میں جو آدمی دوڑ رہا ہوگا اس سے وہ بہتر ہوگا جو آہستہ آہستہ چل رہا ہے۔ فتنوں کے زمانے میں فتنے چھتوں پر برسیں گے، بندہ صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا تو صبح کافر ہو جائے، اس تیزی کے ساتھ فتنے برسیں گے کہ ایمان لے جائیں گے۔ اے اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، اللہ ہم کمزور ہیں، فتنوں کے زمانے میں ہمارے ایمان کو محفوظ کر، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما۔ جو زیادہ جگہوں پہ جاتا ہے نا، دوڑ کے ادھر چلا گیا، دوڑ کے ادھر چلا گیا، اس کا ایمان زیادہ خطرے میں ہے۔ اور جو بیٹھا ہے ایک جگہ جم کے بیٹھا ہے، سکون سے بیٹھا ہے، آج بیماری نہیں لگ گئی، لوگ کہتے ہیں میں نے اس کی بھی تقریر سنی، پھر میں نے اس کی بھی سنی، پھر میں ادھر بھی گیا، الجھ گئے، ختم ہو گئی بات۔ جب تک وہ ایک جگہ جمے ہوئے تھے ان کا ایمان محفوظ تھا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مدینے والے رسول نے فرمایا ہے، یہ نبی کریم نے فرمایا ہے۔ اور جب تو ادھر بھی گیا، تو ادھر بھی گیا، تو نے اس کی بھی سنی، میں نا کے دین کی بھی سنوں گا، میں اس کی بھی سنوں گا، تنقید کرنے والے کی بھی، ہم نہیں کسی کی بھی سنتے۔ ہمیں ڈاکٹر اقبال، علامہ اقبال نے مشورہ دیا تھا، یہ دور ہی نکتہ چیں ہے، کہیں چھپ کے بیٹھ جا، اور جس دل میں تو مکیں ہے وہیں چھپ کے بیٹھ جا۔ میں کہا چپ کر، دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں۔ اور مرشد دروازے اتے محکم لائیے چوکاں، محکم کا معنی پکیاں، میاں صاحب کہتے ہیں مرشد دروازے اتے محکم لائیے چوکاں، امی نویں نویں نہ یار بنائیے وانگ کمینے لوکاں۔ یہ تو کبھی ادھر نکل جاتا ہے، کبھی ادھر نکل جاتا ہے، تیرا ٹھکانہ ہی کوئی نہیں۔ تجھے تیرے رسول کریم نے فرمایا ہے اگر بچنا ہے تو کہیں جم کے بیٹھ جا، ہاں اگر بچنا ہے تو کہیں جم کے بیٹھ جا، جم کے بیٹھ جا، پھر دیکھ تیرے لیے۔ میاں صاحب کہا کرتے تھے، میاں صاحب فرمایا کرتے تھے در مرشد دا چھوڑی نہیں۔ یہ میں کسی پیر کے لیے یا اپنے لیے نہیں پڑھ رہا، یہ آپ سمجھ لیں مرشد کامل کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ وہ کہتے تھے در مرشد دا چھوڑی نہیں، نہیں تے ہو جاویں گا روگی، تے جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی وہ بگیاڑاں جوگی۔ جیڑی بڑے بڑے بگیاڑ بیٹھے، بڑے بڑی لمبی چوڑی حدیثیں سنا کے باتیں، بڑے بڑے بگیاڑ، تو کسی کے قابو آ جائے گا، تیرے اندر طاقت نہیں بچنے کی، تو بس کر، یہ دور نکتہ چیں ہے، تو کہیں چھپ کے بیٹھ جا، اور جس دل میں تو مکیں ہے وہیں چھپ۔ 23 سال ہو گئے تھے بابا فرید الدین گنج شکر کو خواجہ قطب الدین کے پاس رہتے ہوئے، تو ایک شخص، یار اس رنگ کو، یہ ایک مزہ ہے، یہ جو ساری دنیا دیکھنے کا چسکا ہے نا، اور ساری یہ خراب کر دے گا۔ 23 سال ہو گئے، تو خواجہ قطب الدین صاحب کی خدمت میں کسی نے کو بندہ آیا دلی میں، تو اس نے آ کے بابا فرید سے پوچھا فلانے محلے جانا ہے، تو آپ فرمانے لگے مجھے نہیں پتا۔ تو وہ کہنے لگا آپ بھی نئے آئے ہیں؟ فرمایا نہیں 23 سال ہو گئے۔ تو اس نے کہا پھر آپ کو پتہ ہی نہیں؟ تو فرمانے لگے 2 گلیوں کا پتہ ہے، ایک جو مرشد کے گھر جاتی ہے، دوسری جو واپس آتی ہے۔ ہاں
ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਮੁਹਕਮ ਲਾਈਏ ਚੌਕਾਂ, ਐਵੇਂ नवे नवे ना यार बनाइए वांग कमी। तो अगर फितनों से बचना है तो आप जम के शरीयत पर, दीन पर अच्छे तरीके, फितनों से बचें, नई नई कहानियाँ सुनने से बचें। ये जो नए लोग आ जाते हैं ना नया मेकअप करके कि हम असल चीज़ लेके आए, असल ना भाई, असल वही था जो दाता अली अजमेरी लेके आए थे, असल वही है जो मोइनुल मिल्लत वद्दीन अताए रसूल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लेके आए, असल वही है जो हज़रत बहाउल-हक नक्शबंद बुखारी ने बताया, असल वही है जो शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ने बताया, असल वही है जिसकी तबलीग गौसे आज़म जिलानी ने फरमाई, जिन्होंने अपनी मोहब्बत के साथ लोगों को दीन के अंदर ला करके लोगों की रूहों तक मज़हब उतारा। तो फितनों के ज़माना, ये कुर्ब क़यामत का ज़माना होगा, भांत भांत की बोलियाँ, नई नई कहानियाँ। हमें क्या लगे इन कहानियों से, हमने तो ये बात समझ ली है, ये बात हमारे दिल में बैठ गई है कि बाद खुदा बुजुर्ग तुई किसका मुख्तसर। इस पर जमे रहें, इस पर कायम रहें, इसी पर अल्लाह की बारगाह से ख़ात्मा बिल खैर मांगे।